اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام بڑی غیرت والے نبی تھے۔ جب گھر سے نکلتے تو گھر کے دروازے بند کر دیے جاتے، پھر واپس آنے تک کوئی شخص ان کے گھر میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ ایک دن گھر سے نکلے اور معمول کے مطابق گھر کے دروازے بند کر دیے گئے تو تھوڑی ہی دیر بعد ان کی بیوی کی نظر پڑی تو دیکھا کہ کوئی آدمی گھر کے اندر کھڑا ہے۔ بیوی نے گھر کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ آدمی گھر کے اندر کیسے آ گئے، حالانکہ دروازے تو بند ہیں؟ بخدا حضرت داؤد علیہ السلام تمہاری خوب بےعزتی کریں گے۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی گھر کے اندر کھڑا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں وہ شخص ہوں جو کسی بادشاہ سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتا اور کوئی چیز میرے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تم یقیناً موت کے فرشتے ہو، میں اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، مرحبا۔ پھر جلدی سے اپنی جگہ پر گئے اور وہیں ان کی روح قبض کر لی گئی اور وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے اور آفتاب ان پر طلوع ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جسم مبارک پر سایہ کریں۔ چنانچہ پرندوں نے ان پر سایہ کیے رکھا یہاں تک کہ ان دونوں پر زمین تاریک ہوگی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پرندوں سے فرمایا کہ اب تم ایک ایک کر کے اپنے پروں کو بند کر لو۔ چنانچہ ان پرندوں نے حکم کی تعمیل کی۔ محترم سامعین، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے متعلق بنی اسرائیل کی طرف سے جو یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ وفات سے پہلے وہ بیمار ہوئے تو ان کی قوم کے لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت گزاری کے لیے انہوں نے ایک خادمہ پیش کی۔ اس واقعے کی تصدیق سے یہ بات بالکل معلوم ہوتی ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی فضیلت معلوم ہوئی کہ کس طرح پرندے آپ کے حکم کے تابع اور مطیع تھے۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔